اور ویسے ہی عطر کے نام سے زیادہ مشہور ہے. محبت سے بتائیں یا رسول اللہ کی خوشبو سے کیا فائدہ، مشک و عنبر کی خوشبو سے کیا فائدہ، بس لگاؤ تو خوشبو ختم ہو گئی. ادھر خوشبو لگائی تو گھنٹے کے بعد خوشبو غائب. مشک و عنبر کی خوشبو سے کیا فائدہ، بس لگاؤ تو خوشبو ختم ہو گئی. مشک و عنبر کی خوشبو سے کیا فائدہ، بس لگاؤ تو خوشبو ختم ہو گئی. مجھ کو ملنے کو دو بوند مل جائے گر، مجھ کو ملنے کو دو بوند مل جائے گر، مصطفیٰ کا پسینہ ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ملنے کو دو بوند مل جائے گر، مصطفیٰ کا پسینہ ہوگا. بات ہے زندگیوں تو سب جی رہے ہیں، مگر اس طرح سے وہ جینا تو کیا بات ہے. درشت پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا محمد محمد چھوٹی وزیر بارے وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے احسان کیا مومنوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا. اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہم آپ کو انسان بنایا. احسان پر احسان یہ ہے کہ اس نے اپنے حبیب کی امت میں بھیجا. لوگ قادر فرماتے ہیں کہ خود بنا دیتا ہے، لوگ قادر فرماتے ہیں کسی اور امت میں بھیج سکتا تھا، لیکن اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنے حبیب کی امت میں بھیجا. اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے بندوں کے لیے زمین کا فرش بچھایا، مگر احسان نہیں جتلایا. آسمان کا شامیانہ لگایا، مگر احسان نہیں جتلایا. زمین سے دانہ اگایا، مگر احسان نہیں جتلایا. آسمان سے پانی برسایا، مگر احسان نہیں جتلایا. بندوں کو چاند کی چاندنی سے نوازا، مگر احسان نہیں جتلایا. سورج کی روشنی سے نوازا، مگر احسان نہیں جتلایا. کہکشاں کے جمال سے نوازا، مگر احسان نہیں جتلایا. پھولوں کی نگاہ سے نوازا، مگر احسان نہیں جتلایا. غرض میں اللہ نے بندوں کو ہر نعمت سے نوازا، مگر احسان نہیں جتلایا. مثال کے طور پر اللہ نے بندوں کو آنکھ عطا کی، مگر احسان نہیں جتلایا. دیکھنے کی صلاحیت بخشی، مگر احسان نہیں جتلایا. انسان کو کان عطا کیا، احسان نہیں جتلایا. کانوں کو قوت سماعت سے نوازا، مگر احسان نہیں جتلایا. انسان کو زبان دی، احسان نہیں جتلایا. زبان کو قوت گویائی سے نوازا، احسان نہیں جتلایا. انسان کو ہاتھ دیے، احسان نہیں جتلایا. پکڑنے کی صلاحیت بخشی، مگر احسان نہیں جتلایا. پیر دیے، چلنے کی طاقت بخشی، مگر احسان نہیں جتلایا. انسان کو سراپا وجود بخشا، مگر احسان نہیں جتلایا. اور آگے بڑھو، اللہ نے آدم کو بھیجا، احسان کیا، احسان نہیں جتلایا. حضرت نوح کو بھیجا، احسان نہیں جتلایا. حضرت شیش کو بھیجا، احسان نہیں جتلایا. حضرت موسیٰ کو بھیجا، احسان نہیں جتلایا. ہود و ثمود کو بھیجا، احسان نہیں جتلایا. ابراہیم و اسماعیل کو بھیجا، احسان نہیں جتلایا. غرض کے 1,24,000 انبیاء و مرسلین کو بھیج کر احسان عظیم فرمایا، مگر احسان نہیں جتلایا. اور آگے بڑھو، انسان کو عقل و شعور سے نوازا، احسان نہیں جتلایا. عقل ناکافی ہو، بندوں کی ہدایت کے واسطے رہنمائی کے لیے قرآن نازل فرمایا، احسان نہیں جتلایا. قرآن نازل کرنے کے بعد بندوں کو آپ اندازہ کریں، اللہ نے اپنا پیارا محبوب ہمارا کے درمیان جب محبوس فرمایا، تب احسان فرمایا. الحمد کے الف سے والناس کی سین تک آپ پورا قرآن مقدس پڑھیں، آپ کو اندازہ لگے گا کہ رب نے سب کچھ بندوں کو دیا. ہر نعمت سے نوازا. کسی نے
ہمارے درمیان مبعوث فرمایا، اور حبیب کو مبعوث فرمانے کے بعد احسان کیوں جتلایا؟ اس لیے اللہ نے جتنی بھی نعمتیں آپ کو دی ہیں، آپ پر اتاری ہیں، آپ کو اپنے حبیب کے صدقے ملی ہیں، ہر نعمت اللہ نے ہر نعمت دی ہے، لیکن جو بندوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، جسے نعمت عظمیٰ کہا گیا ہے، وہ اس کے حبیب کے ساتھ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے حبیب کی ذات کو دنیاوی اور نعمتوں کی طرح نہ شمار کر لیا جائے۔ اس لیے جب اپنے حبیب کو بھیجا تب میرے رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے احسان کیا مومنوں پر، انہیں میں سے ایک رسول بھیجا، انہیں میں سے ایک رسول بھیجا۔ اللہ